بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات لیکچر نمبر 7. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ملائکہ پر ایمان. ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ملائکہ کا لفظ جمع ہے. اس کا واحد ملک ہے جس کے لفظی معنی ہے پیغام رساں کے ہیں، یعنی پیغام پہنچانے والے. چونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک لاتے اور نافذ کرتے ہیں، اسی لیے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے. فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. فرشتوں کے ذریعے سے قرآن کریم میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے ان کو پورا پہنچاتے ہیں. اب ملائکہ یا فرشتوں پر ایمان لانا دین کے بنیادی عقائد میں شامل ہے. فرشتوں کے وجود اور ان کے بارے میں قرآن کریم میں متعدد آیت ملتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع مخلوق ہے. ٹھیک ہے. ان سے گناہ یا خطا کا ہونا ممکن نہیں. تخلیقی انسان کے وقت بھی فرشتے موجود تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جذبہ اطاعت کے تحت عرض کیا کہ زمین میں کوئی اور خلیفہ انسان پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہر حکم کی تعمیل کے لیے دستے یعنی ہاتھ باندھ کر موجود ہیں. فرشتے اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، ملائکہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں. فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لگا رکھے ہیں جو وہ پوری تیزی سے سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 فرشتے بہت مشہور ہیں. ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام کے پاس وحی الہی لانے کا کام کرتے تھے. حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارشوں اور ہواؤں کے نظام کی نگرانی ہے. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے مخلوقات کی ارواح یعنی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت برپا کرنے اور پھر مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اپنی بنیادی تخلیق اور ادائیگی فرض کے لحاظ سے فرشتوں کے کئی قسمیں اور درجے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے ایسے پیغام رساں فرشتے موجود ہیں جن کے 2 ٹھیک ہے 2 پر ہے، 3 ہے یا 4 ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہے اضافہ کرتا ہے. اب فرشتے نورانی مخلوق ہیں، البتہ یہ حسب ضرورت مختلف جسمانی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے مختلف انسانی شکلوں میں ظاہر ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انسانی شکل میں ظاہر ہوئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اسے حادثات اور مضر اشیاء سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مومنوں اور نیکی کے کام اختیار کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں. مشکل حالات میں دل کو تسلی اور خوشخبری دیتے ہیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پالنے والا ہے اور پھر اس قول پر ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو اور خوش ہو جاؤ.
اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے اعمال کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو محفوظ کرتے ہیں، جو قیامت کے دن اعمال ناموں کی شکل میں ہر شخص کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ٹھیک ہے نا، کہ بے شک تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز اور تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جو لفظ بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے فرشتے کیا ہے؟ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے، انسانوں کے اعمال نامے پیش کرنے والے، جہنم میں مجرموں کو سزا دینے والے، اب دیکھیں جہنم میں مجرموں کو سزا دینے والے فرشتوں کو مالک کہتے ہیں، اور جنت میں نیکوکاروں کی خدمت کر کے جملہ امور مختلف فرشتوں کے سپرد ہے، ان کو رضوان کہتے ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور بڑھتا ہے، اس کے قائم کردہ عظیم الشان نظام اور بے پناہ رحمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی موجودگی پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرے ہر چھوٹے بڑے عمل کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح میدان جہاد دین کے مشکل کاموں میں فرشتوں کی تسلیہ ثابت قدمی کا باعث اور ان کی دعائیں انسانوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے آسمانی کتابیں۔ فرشتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، ابھی ہے آسمانی کتابیں، یعنی اب آپ لوگوں کو پہلے پتہ چل چکا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کر لیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہے، لہٰذا رسولوں پر ایمان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا تیری طرف اور اس پر جو نازل ہوا تجھ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب کل آسمانی کتابیں بہت سی ہیں، جن میں سے 4 کتابیں جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بھی موجود ہیں۔ ان کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں جو ہے وہ مشترک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، ان کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا اور سزا۔ مگر چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں الگ الگ تھے۔ بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی کی تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح قرآن نے، جو کہ سب کتابوں کے بعد نازل ہوا، پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور اب صرف قرآن کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، پہلی کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پر نہیں۔ اب پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں، ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی ہدایت پر ہی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن کریم جو ہے یہ آخری آسمانی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ قرآن کریم کی چند اہم خصوصیات: محفوظ ہونا، چونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہر دور اور ہر قوم کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف سے محفوظ ہو گئی۔ تحریف کا مطلب ہے کہ اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں کی جا سکتی، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا، اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا، اور جو بچا ان میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر لی۔ اب یہ کتابیں جو ہیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم اپنی خاص شکل میں اب تک موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آگے ہے قرآن کی زبان۔ قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں عربی زبان کی بہت سی اہمیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرا یہ کہ قرآن کریم کیا ہے عربی میں نازل ہوا، اور تیسرا یہ کہ جنت والوں کی زبان جو ہے وہ بھی عربی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے، اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی وہ ختم ہو چکی ہے، جن کو سمجھنے والے بہت سے کم لوگ رہ چکے ہیں۔ آگے ہے عالمگیری کتاب۔ عالمگیر کا مطلب ہے تمام سب لوگوں کو ایک کر دینا، ٹھیک ہے۔ باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھی، مگر قرآن کریم ساری دنیا انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ یہ کلام پاک یا ایھا الناس ایک لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہے۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہے، اس لیے کہ ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ اسی کے دور کی نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش اور عقل کے عین مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جامع کتاب۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھی، کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھی، بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی۔ مگر قرآن کریم ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد اور اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق اور روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں۔ غرض یہ ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ آگے ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے، مگر بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ باتیں جھوٹی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کی ہے، جبکہ قرآن کریم جو ہے ایسی تمام باتوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی بات نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں۔ اس سے تمام انبیاء کا ادب و احترام سکھایا ہے اور سب کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہیں۔ قرآن کریم کا اعجاز۔ قرآن کریم فصاحت اور بلاغت کا وہ شاہکار ہے، یعنی ایک ایسا نمونہ ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ عاجز رہ گئے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے
کہ ایک چھوٹی سی قرآن سورت کے مقابلے میں کوئی سورت بنا ڈالو مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہ کر سکا، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ کوئی بھی بشر جو ہے اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نہ پہلے زمانے میں لوگوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے زمانے کے لوگ بھی کہتے تھے کہ اس میں کیا ہے، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا کہ اس کی طرح کوئی صورت لے آؤ تو وہ سب کے سب ان سے کیا ہو گئے تھے، عاجز ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آج کل کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو قرآن کریم کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا ڈالا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تو اسی طرح آپ کا یہ چیپٹر بھی مکمل ہے۔ والسلام، شکریہ۔